بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبق نمبر 19، قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، حصہ اول نماز کے ذریعے سے۔ سیکھنے کی دعا اور سیکھنے کا طریقہ اس سبق میں انشاءاللہ آج ہم دیکھیں گے۔ اس سبق میں 10 نئے الفاظ ہیں جو کہ قرآن پاک میں 642 بار آئے ہوئے ہیں، اور یہ بار بار آنے والے الفاظ کا تذکرہ ہے، نہ کہ تمام الفاظ کا تذکرہ ہے۔ اس سبق کے اختتام پہ ہم انشاءاللہ 232 الفاظ، بار بار آنے والے الفاظ سیکھ چکے ہوں گے، جو کہ قرآن میں 41,111 بار آئے ہیں۔ قرآن میں کل 4,500 الفاظ آئے ہیں، مختلف الفاظ، اور جو کہ تقریباً 78,000 بار رپیٹ ہوتے ہیں، اور یہ تقریباً ہے ہماری فگر۔ پچھلے اسباق میں جو اس سے پچھلا سبق تھا، اس میں جو ہم نے دیکھا کہ قرآن کو سمجھنا نہایت ہی آسان ہے۔ اس کا اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور البتہ تحقیق ہم نے آسان کیا ہے قرآن کو ذکر کے لیے۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہ صرف آسان ہے بلکہ بہترین کام بھی یہی ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بخاری کی حدیث کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے اس کو۔ اور پھر نیت کے بارے میں بھی کہ سب سے اہم چیز نیت ہے، انٹینشن ہے، کہ انما الاعمال بالنیات، بس اعمال تو نیتوں پر ہیں۔ صرف کیا نیت تھی، کس نیت سے ہم سیکھ رہے ہیں، یہ بڑا ہی امپورٹنٹ ہے۔ اب یہ کہ قرآن کو سیکھنے کے لیے ہمیں تیار ہونا ہے، اس کے لیے سب سے پہلی چیز ہے بار بار دعا کرنی ہے، پھر اپنے وسائل کا بھرپور استعمال کرنا ہے، پھر مسابقت کا جذبہ آپس میں پیدا کر کے رکھنا ہے، تاکہ ایک مقابلہ ہو، ایک دوڑ ہو، ایک ریس ہو جس میں ہم بھاگ رہے ہیں، ایسا لگے۔ اور بار بار دعا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود ہمیں قرآن پاک میں سورہ طٰہٰ آیت نمبر 114 میں دعا ہمارے سامنے ہے، رب زدنی علما، ربی زدنی علما، اے میرے رب زیادہ کر مجھے علم میں۔ ہر چیز کا خیال رکھتے ہوئے پرورش کرنے والا، کروڑوں خلیوں کا، آلات کا، کیفیات کا، یہ ہے مطلب رب کا۔ رب کا مطلب ہر چیز کا خیال رکھتے ہوئے ہماری پرورش کرنے والا، ہمارے تمام سیلز ان کی پرورش کرنے والا، ان کے حالات کو جاننے والا، ان کی کیفیات کو جان کر ان کی پرورش کرنے والا، وہ ہمارا رب ہے جس سے ہم یہ دعا مانگ رہے ہیں، ربی ربی، اے میرے رب، زدنی زیادہ کر مجھ کو، علم میں۔ یعنی یہ دعا اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود سکھائی، بالخصوص قرآن کو یاد کرنے کے لیے اور قرآن کو سیکھنے کے لیے۔ یہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود سکھائی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں۔ ایک شخص جس کا کل بڑا آپریشن ہونے والا ہے، وہ کیسے دعا مانگے گا؟ کیفیت ذرا دیکھیے۔ ایک شخص جو کئی دنوں سے بھوکا ہے، وہ کیسے مانگے گا؟ تڑپ سے، شدت سے، دل سے، اور بار بار وہ مانگے گا۔ تو ہمیں بھی نماز سے پہلے یہ دعا مانگنی چاہیے، نماز کے بعد یہ دعا مانگیں۔ یہ آیت الکرسی جب ہم نماز کے بعد پڑھتے ہیں، اس کے بعد مانگیں، اس سے پہلے مانگیں، اے اللہ جہالت کی بیماری سے مجھے نجات دے۔ کیا مطلب؟ اے اللہ جہالت کی بیماری سے مجھے نجات دے کہ قرآن ہی سمجھ میں نہیں آتا، کتنا بڑا جاہل ہوں میں کہ مجھے قرآن ہی سمجھ میں نہیں آتا۔ علم عطا فرما، سب سے اہم علم تو قرآن کا علم ہے۔ دعا کے ساتھ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کو سمجھنے کی کوشش میں وقت لگائیں، قرآن کو سمجھنے کی کوشش میں اپنا وقت لگائیں،
علم کس لیے؟ تاکہ اس پر عمل ہو، انفرادی عمل بھی ہو، اجتماعی عمل بھی ہو، اور اس کو پھیلانا اور اس کو پھیلایا جائے، اس لیے علم حاصل کرنے کی ہم دعا مانگ رہے ہیں۔ بعض نادان لوگ کہتے ہیں کہ جتنا معلوم ہے اس پر عمل کرو، زیادہ علم کی کیا ضرورت ہے؟ یاد رکھیے اللہ نے صرف علم میں زیادتی کی دعا سکھائی ہے۔ علم زیادہ ہوگا تو عمل کرنا آسان ہوگا، اس لیے کہ یہ بات زیادہ سمجھ میں آئے گی کہ دنیا امتحان کی جگہ ہے اور اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ اگر علم ہوگا تو یہ بات سمجھ میں آئے گی، ورنہ یہ بات سمجھ میں ہی نہ آئی تو ہزار عمل کرتے رہے تو کیا فائدہ اس کا؟ بے علم کے عمل کا کیا فائدہ؟ دعا کے ساتھ ہمیں چاہیے کہ قرآن کو سمجھنے کی کوشش میں وقت لگائیں۔ علم کس لیے؟ تاکہ اس پر عمل ہو، انفرادی عمل بھی ہو، اجتماعی عمل بھی ہو، اور اس کو پھر پھیلایا جائے۔ اور پھر یہ ہے کہ نادان لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جتنا معلوم ہوگا اس پر عمل کرو، زیادہ علم کی کیا ضرورت ہے؟ تو یاد رکھیے یہ بات ہم نے کہی کہ اللہ نے صرف علم کی زیادتی کی دعا سکھائی ہے۔ علم زیادہ ہوگا تو عمل کرنا آسان ہوگا، اس لیے کہ یہ بات زیادہ سمجھ میں آئے گی کہ دنیا امتحان کی جگہ ہے اور اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ دعا کے ساتھ ہمیں چاہیے، یہ ہم نے بات کی رب زدنی علما کی، اے میرے رب زیادہ کر مجھے علم میں۔ اس کے بعد اب کیسے سیکھنا ہے؟ وسائل کیسے؟ کیا وسائل؟ اور سارے وسائل ہم نے جو لگانے ہیں وہ کیا وسائل ہو سکتے ہیں؟ مثلا قلم کا استعمال کیجیے۔ الذی علم بالقلم، سورہ علق کی آیت نمبر 4 میں آتا ہے کہ جس نے سکھایا قلم سے۔ الذی، وہ جو، یا جس، 304 بار کلمہ آیا ہے۔ الذی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ وہ جو یا جس نے۔ الذی، جس نے، علم، سکھایا۔ اور الذی کا بلا جمع کیا ہوتا ہے؟ الذی کا جمع ہوتا ہے الذین، وہ جو، جس، وہ سب جو، ان کا جو، یعنی جمع میں ہوگا۔ صراط الذین انعمت علیہم، صراط الذین انعمت علیہم ہم پڑھ کے آ چکے ہیں سورہ فاتحہ میں۔ تو یہ الذی اور الذین 1380 بار آیا ہوا ہے قرآن پاک میں۔ الذی کا مطلب وہ جو یا جس، اور الذین کا مطلب ہے وہ سب جو یا ان کا جو، یعنی ان سب کا جو۔ 1380 بار آیا ہوا ہے، تو بڑا ہی عام کلمہ ہے الذی اور الذین۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلم، ہم ابھی پڑھ چکے ہیں کہ تعلم کا مطلب ہوتا ہے سیکھنا، علم کا مطلب ہوتا ہے علم سے، علم جو ہے کا مطلب ہوتا ہے سکھانا۔ الذی علم بالقلم، بی کا مطلب سے، القلم کا مطلب قلم، ٹھیک ہے۔ اور اس میں اگر تھوڑا سا ہم غور کریں تو لہٰذا فوراً قلم اٹھائیے، وعدہ کیجئے اے اللہ تیری کتاب کے لیے قلم کا استعمال کروں گا۔ آپ نے لاکھوں کروڑوں الفاظ لکھے ہوں گے، اب آپ قرآن اور عربی سیکھنے کے لیے بھی قلم استعمال کریں۔ کہاں لکھیں گے؟ نوٹ بک کا استعمال کریں۔ کہاں سے لکھیں گے؟ کتاب کا استعمال کریں۔ سستی اور لاپرواہی سے نہیں، سستی سے نہیں، لاپرواہی سے نہیں، بلکہ پورے شوق اور اخلاص کے ساتھ نیت کیجئے کہ پوری قرآن کی نوٹس بنائیں گے۔ انشاءاللہ علم سیکھنا ہے تو یہ کرنا پڑے گا۔ اور یہ ہے کہ سیکھنے کا طریقہ قلم، دعات، شوق، یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ آپ جو ہے اس میں ان ساری چیزوں کا استعمال کریں اور پھر مسابقت کا جذبہ رکھیے۔ فرمایا ایکم احسن عملا، سورہ ملک کی، سورہ ملک آیت نمبر 2، کون تم میں سے بہتر ہوگا عمل میں؟ ایو، کون،
ایو کا لفظ 59 بار 59 ٹائمز آیا ہوا ہے قرآن پاک میں. کون اس کا مطلب ہوتا ہے؟ قوم کا مطلب ہوتا ہے تم میں سے. احسن بہتر ہوگا، احسن بہتر ہوگا 36 بار یہ کلمہ آیا ہے. جیسے حسنو اچھا 19 بار، احسنو زیادہ اچھا، کبیر بڑا، اکبر زیادہ بڑا، صغیر چھوٹا، اصغر زیادہ چھوٹا. اسی طرح حسن اچھا، احسن زیادہ اچھا. تو عمل، آگے عملہ کا کلمہ آیا تو عمل اس کی جمع ہوتا ہے اعمال. جیسے ہم نے پڑھا تھا انما الاعمال بالنیات میں. عمل کا مطلب عمل ہوتا ہے، اردو میں بھی ہم یہی کلمہ استعمال کرتے ہیں، اعمال اس کی جمع ہے. نماز پڑھتے ہوئے کون اچھا ہے؟ اب یہ دیکھنا ایکم احسن عملا، کیسے ہم اس کو سمجھیں گے؟ ایسے سمجھیے کہ نماز پڑھتے ہوئے دیکھیں کون اچھا ہے ہم میں سے، گھروں میں کون اچھا ہے ہم میں سے، آفس میں کون اچھا ہے ہم میں انفرادی کاموں میں کون اچھا ہے، نماز روزہ ذکر اور اجتماعی کاموں میں کون اچھا ہے، امت کی اصلاح، امت کو دعوت دینے میں، امر بالمعروف نہی عن المنکر وغیرہ میں کون اچھا ہے. یہ ہر لحاظ سے ہم نے دیکھنا ہے کون اچھا ہے کون سا عمل کرنے میں. اور یہاں دیکھیے یہ جو قرآن سیکھنے کا عمل ہم نے شروع کیا ہے، آئیے اس میں دیکھیں گے کون اچھا ہے، کون اس کو لگ کے مکمل کرتا ہے اس قرآن کو سیکھنے کو. اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اس کو بتانے کے لیے بھی سب سے اچھا سیکھنے کی کوشش کیجیے. آپ بتائیے اللہ تعالیٰ کو کہ آپ سب سے اچھا سیکھ رہے ہیں، بہترین طریقے سے سیکھ رہے ہیں، اپنی پوری کوشش کر کے سیکھ رہے ہیں. اور ایکم احسن عملا کا جذبہ رکھیے، مسابقت کا جذبہ، نیت کر لی، دعا کر لی، سارے فیکلٹیز اور خاص کر قلم کا استعمال شروع کر دیا، اللہ کے سامنے مسابقت کا جذبہ. یاد رکھیے شیطان اپنے ساز و سامان کے ساتھ لیس ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے قرآن سیکھنا شروع کر دیا ہے. شیطان انگاروں پر لوٹ رہا ہے، وہ اپنی پوری کوشش کرے گا کہ آپ کو روکے. یاد رکھیے شیطان بہت تجربہ کار ہے، لیکن آپ کو اللہ کی مدد حاصل ہے. شیطان تیار ہے، فرشتے بھی تیار ہیں، آپ کے اعمال لکھنے کے لیے فرشتے تیار ہیں. دعا کیجئے کہ اللہ ہم کو ہمیشہ اس کام کے لیے تیار رکھے، پورا قرآن سمجھ کر سیکھنے کی ہمیں توفیق دے. یہی چند چیزیں تھیں جو آج ہم بات کرنا چاہ رہے تھے، جس پر اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے، یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.